صلی علی رسول کریم۔ یہاں میرے اساتذہ کرام بھی ہیں اور تمام علماء کرام، بہت ساری تعزیتیں سامنے آئیں، بہت دل کو تسلی پہنچی، دل کسی طرح قرار میں نہیں ہے۔ میں غیر ملکی ہو چکا ہوں، اپنے والدین کی خدمت کے لیے باہر گیا، والدہ کے انتقال میں بھی نہیں رہ سکا، والد صاحب کے انتقال میں بھی نہیں رہ سکا۔ مرتے دم تک یہ افسوس، یہ خلش دل میں ہمیشہ چپتی رہے گی۔ بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ انتقال سے چند گھنٹے پہلے والد صاحب سے میری گفتگو رہی، فون پر بہت اطمینان سے بات ہوئی۔ کشاف و اصطلاحات فنون جو کتاب والد صاحب حضرت مولانا صاحب کے ساتھ ترتیب دے رہے تھے، اس پر بہت تسلی بخش بات ہوئی۔ رمضان کے سلسلے میں بات ہوئی۔ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سب باتیں پیش آئیں گی۔ میں ایک دو واقعات ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں مفتی صاحب، جنہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ نے بہت دن سے پیسے نہیں بھیجے۔ میں نے کہا نہیں، میں نے پیسے بھیجے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں ابو سے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر مجھے ان کی بات سے تسلی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ ابو مجھے بتائیے آپ نے مجھ سے کیوں نہیں کہا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کہنے لگے بیٹے میں کیا کہوں، مجھے حیا آتی۔ اتنا استغنا اس شخص کی ذات میں تھا، اپنے بیٹے سے یہ نہیں کہہ سکے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مجھے اتنی شرم محسوس ہوئی، میں نے فوراً پیسے بھیجے۔ کہنے لگے کہ زندگی کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ اسی طرح ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ مسائل کو بہت جلدی حل کر لیتے تھے۔ ہمارے پاس ایک گاہک آیا اور آخر اس نے کچھ ایسا مطالبہ رکھا کہ جس سے ہمیں اس کے مطالبے کو پورا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میرے بھائی بڑے مولانا سفیان صاحب نے کہا ابو کو فون کر کے پوچھو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے ابو سے کہا کہ ابو ایک گاہک ہیں، بڑے گاہک ہیں، لیکن کچھ مطالبات ان کے ایسے ہیں کہ وہ ہم پورا نہیں کر سکتے۔ ایک دم برجستہ کہنے لگے کہ بیٹے گاہک داماد بن کر آتا ہے۔ میں نے کہا ابو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے جو وہ کہہ رہا ہے مان لو، تو مسئلہ ہی نہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی زمین ہمارے پاس ہے، اس کی برابر میں ایک صاحب کی اور ایک زمین پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے پہلے تعمیر کر لیا، ہماری زمین مدتوں ایسی خالی پڑی رہی۔ جب ہم نے تعمیر کرنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ کچھ زمین ان کے حصے میں آ گئی ہے، تو ہم نے ابو سے بات کی کہ اس کا کیا کرنا چاہیے، تو ابو نے کہا کہ کچھ نہیں کرنا ہے، چھوڑ۔ تو ہم نے کہا کہ اس کو کیسے چھوڑے؟ کہنے لگے اس کی زمین ناپو کتنی ہے، تو ان کی زمین 11 فٹ، ہماری زمین 22 فٹ۔ کہنے لگے اللہ مہتمم پہلے ہی کر زیادہ دیر رکھی ہے، کیا کرنا ہے اس کو کر کے چھوڑ دو، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جب میں شروع میں امریکہ پہنچا تو بہت پریشانیاں رہیں۔ میں نے ابو سے کہا ابو بہت پریشانی ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہنے لگے واپس آ جاؤ۔ میں نے کہا ابو پہلے ہی لاکھوں کا قرض ہے، آنے میں اتنا قرض ہو چکا ہے۔ کہنے لگے تو کیا ہوا بھائی، لاکھوں کا قرض ہے کوئی حرج نہیں ہے، ایک تم نے تجربہ حاصل کرنے کے لیے 2-3 لاکھ اور خرچ کر دیے، میں کہوں گا بھائی میں نے بلایا ہے واپس، کوئی حرج ہی نہیں۔ اتنی جلدی مسئلے کو حل کر لیتے تھے اور کوئی بوجھ نہیں محسوس ہونے دیتے تھے ہم پر، آسان ہے۔ ابھی 1 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ابو سے کہا ابو دل جاتا ہے واپس آ جاؤں۔ کہنے لگے ہاں بیٹے جن کاموں کے لیے تم گئے تھے وہ تو ہو گئے، اب تو آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کرے، ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعات تو بہت سارے ہیں، تفصیل کے ساتھ بھی ہیں، لیکن وقت بھی تنگ ہے اور بولنے میں بہت رکاوٹ بھی پیش آ رہی ہے۔ والد صاحب کے بارے میں بات کرنا ایسا ہے جیسے آپ ڈاکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے آلات رکھے ہیں، اپنی سرجری خود کر لو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب اس شعر پر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا
ہجر نے تیرے بنایا مجھے حساس اتنا، ہجر نے تیرے بنایا مجھے حساس اتنا، اب تو آنسو کے بھی بہنے کی صدا آتی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کا کچھ اثر ہمارے اندر ڈال دے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اور تمام حضرات حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے صاحبزادگان ان تمام پسماندگان سے میں اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا